بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لئی ہے پوئم جو ہے ولیم ڈیوس کی، بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس میں جدید دور کے انسان اور اس کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا اور خوبصورت طریقے سے بتایا گیا کہ انسان اس دور میں کتنا پری آکوپائڈ ہے، اتنی مصروفیات ہو گئی ہیں کہ اپنے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اپنے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ بدتر زندگی گزار رہا ہے حیوانوں سے بھی۔ یہ 14 لائنوں کی خوبصورت نظم شروع ہو رہی ہے۔ What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. شاعر کہہ رہا ہے کہ what is this life if full of care، کہ یہ ان کی سوالیہ انٹیروگیشن جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کا کیا مطلب ہے، کیئر پریشانیاں۔ We have no time to stand and stare. Stare میں نے غور سے دیکھنا، گھورنا۔ کہ کہتا ہے کہ اس زندگی کا کیا مطلب ہے، زندگی فضول سی زندگی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی اگر یہ پریشانیوں سے عبارت ہے۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں زندگی میں، اس لیے کہ یہ جدید دور مٹیریلسٹک ایج ہے، انڈسٹریل ایج ہے، اس میں انسان کی پریشانیاں، اس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ زندگی ہی بہت غربت والی زندگی ہے۔ کہتا ہے، مثال دیتا ہے، نو ٹائم ٹو اسٹینڈ بنیتھ دا باؤز، باؤز میں درختوں کی شاخیں، اتنا بھی وقت نہیں ہے بنیتھ نیچے اسٹینڈ کھڑے ہونا، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ درختوں کی شاخوں کے نیچے کھڑے ہو کے ہم فطرت کے مناظر کو دیکھ سکیں، انجوائے کر سکیں۔ اینڈ اسٹیئر، انسان کی بات کرتے ہوئے، اینڈ اسٹیئر ایز لانگ ایز شیپ اور کاؤز، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ جیسے بھیڑ بکریاں اپنا گھاس کھاتی ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے بھی بڑے آرام سے مزے سے اوپر دیکھتی ہیں، ان کے لیے اپنے پاس ٹائم ہے اپنے لیے کہ مناظر کو دیکھتی ہیں یا سلولی آرام سے چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ انسان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اپنے لیے وہ وقت ہی نہیں نکال سکتا اور فطرت کے نظاروں کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ کہتا ہے یہ بیکار سی زندگی ہے جو پریشانیوں سے عبارت ہے، اور انہی پریشانیوں کی وجہ سے شاعر ہمیں ہماری توجہ اس طرف مبذول کروا رہا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھر گیا ہے، ڈپریشن کے مریض لوگ ہو رہے ہیں، ان کو دل کے مسائل ہو رہے ہیں، اور پریشانی اتنی ظالم چیز ہے کہ ایک بلی جو ہے، ایک کیٹ ہیز 9 lives but even care kill a cat، کہتے ہیں کہ بلی کی 9 زندگیاں ہوتی ہیں، بڑیاں اس کو چانسز ملتے ہیں، کہیں سے گر بھی جائے تو اس کے کان اس کو سیدھا گرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ اگر اس کو بھی پریشانی کو لگ جائے تو وہ اس کی جان لے کے چھوڑتی ہے۔ تو پریشانی اتنی بری چیز ہے۔ تو یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے، اور عموماً یہ لائنیں پیپروں میں آتی رہتی ہیں۔ یہ 14 لائنوں کی نظم ہے اور خوبصورت نظم ہے، اس کو سونٹ بھی کہتے ہیں۔ نو ٹائم ٹو سی وین ووڈس وی پاس، شاعر کہتا ہے اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وین ووڈس، جنگلوں، ووڈ میں نے جنگلوں، ووڈس وی پاس، جب جنگلوں کے قریب سے ہم گزرتے ہیں یا جنگلوں کی سیر کرتے ہیں، ویئر اسکوئرلز ہائڈ دیئر نٹس ان گراس، کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ گلہریاں خوبصورت سی وہ ہوتی ہیں اور وہ اپنے نٹس کو، اخروٹ وغیرہ یا خشک میوہ جات جو موسم خزاں کے لیے یا موسم سرما کے لیے وہ جمع کر رہی ہوتی ہیں، وہ چھپاتی ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بھی دیکھیں۔ نو ٹائم ٹو سی ان براڈ ڈے لائٹ، شاعر ایک اور بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جنگلوں کی سیر کرے انسان کچھ نہ دیکھے۔ یہاں یاد پڑتا ہے 3 Days to See، ہیلن کیلر، انگلش کی رائٹر بہت بڑی، شی واز بلائنڈ، ڈم اینڈ ڈیف، بیچاری اندھی، بہری، گونگی تھی۔ تو اس نے ایسے لکھا تھا 3 Days to See کہ اگر کاش کسی معجزے سے مجھے 3 دن صرف دیکھنے کے مل جائے تو میں کیا دیکھوں۔ واقعی جن لوگوں نے اسے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں ہم روتے تھے اس کو پڑھ کے کہ انسان آنکھوں کی قدر کیسے کرے۔ وہ کہتی صرف 3 دن کسی معجزے سے مجھے مل جائے اور تو میں کیا کیا دیکھوں۔
وہ اپنے دوستوں سے پوچھتی تھی، وہ کہتی اکثر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لڑکیاں میری دوست جنگلوں سے سیر کر کے آتی، میں پوچھتی ہوں وہاں کیا دیکھا، تو کہتی ہیں کوئی خاص نہیں دیکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ سینگ پیپل سی لیٹر، دیکھنے والے کام ہی دیکھتے ہیں. اب اس پہ انڈیا نے خوبصورت فلم بنائی ہے بلیک، اگر وہ دیکھیں تو پتہ چلے کہ واقعی کہ وہ کیسے، وہ کہتی میں اتنی خوش قسمت اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں. کبھی کبھار میں باہر نکلتی ہوں تو چھوٹا سا درخت، اور میں اس کے نا ایسے میرا ہاتھ جو ہے درخت کی ٹہنیوں کی طرف جاتا ہے، چھال پہ جاتا ہے یا درخت کی تنے کی طرف، تو مجھے چہچہاہٹ تو پتہ نہیں چلتا ایسے، لیکن تھر تھراہٹ سے ٹہنیوں سے پتہ لگتا ہے کہ درخت کے اوپر پرندے بیٹھے. کیا خوبصورت وہ بیان کرتی. تو یہ اتنا خوبصورت سین ہے، گلہریاں گھاس میں اور اپنے نر چھپا رہی ہیں، اور جنگل کتنے خوبصورت ہیں. تو کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انسان کے پاس. شاعر نے اسی کو تنقید کا نشانہ بنایا. نو ٹائم ٹو سی، یہ مین آئیڈیا ہے، نو ٹائم ٹو سی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں، اسی کو بار بار زور دیا گیا اس لائن کا، نو ٹائم ٹو سی ان براڈ ڈے لائٹ. براڈ میں نے ڈے لائٹ، دن کی کھلی روشنی میں. اسٹریم فل آف سٹارز، کہ ندیاں جو ہیں ستاروں سے بڑی ہوئی ہیں. کہ باقی گاؤں میں کبھی رات رہے نا تو باہر شہروں میں تو باہر سونے کا رواج نہیں ہے، لیکن گاؤں میں کبھی جائیں اور باہر صحن میں سوئیں تو وہاں بہت خوبصورت ستارے لگتے ہیں، نیچے ہیں، روشن ہے، تاکہ پلیوشن نہیں ہے، اور وہاں پہ منظر صاف ہوتا ہے، ستارے بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تو وہاں پہ یہ سین رات کا ستاروں بھرا سین بہت پیارا ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ سین دن میں بھی دکھائی دیتا ہے. کبھی ندی کے پاس جائیں، نو ٹائم ٹو سی ان براڈ ڈے لائٹ، دن کی روشنی میں بھی ستارے نظر آتے ہیں. اسٹریمز، ندیاں فل آف سٹارز، کہاں ہے کہ ستاروں سے بڑی ہیں. لائک اسکائیز ایٹ نائٹ، جیسے رات کو ستارے نکلتے ہیں اسی طرح دن کو بھی ستارے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ سین دیکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ دل ہو، آنکھیں ہوں، دیکھنے والی آنکھ ہو. تو کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت سین ہے. کہتا ہے نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس، سب سے خوبصورت. یہ پچھلے والی لائنیں بھی 2003 میں بھی آئی ہیں، 2007 میں بھی پیپروں میں آئیں. ماڈرن انگلش میں بڑی دیر یہ نظم رہی ہے، اور چھوٹے بچے 3 4 5 کے یہ اس کو پڑھتے رہے ہیں، اور بہت ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے کہ اپنی جو آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کو کس طرح متوجہ کریں، اور دیکھنے کی ضرورت ہے خدا کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو. نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلاس، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ خوبصورتی کے چہرے کو دیکھ سکے، نگاہ کو دیکھ سکے، نظر کو دیکھ سکیں. یہاں بھی بڑا شاعر نے ڈالا ہے بیوٹیز گلاس. یہاں بیوٹی میں نے مجسم جو ہے نا خوبصورتی، کس کو کہا ہے اس نے؟ دوشیزہ کو، کہ جو نوجوان لڑکی ہے اس کو مجسم خوبصورتی کہتا ہے. مجسم خوبصورتی کو بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. اینڈ واچر فیٹ، اس کے پاؤں کو دیکھیں، جب وہ ڈانس کرتے ہیں تو کیسے مڑتے ہیں، ردم میں کیسے آتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. ہاؤ دے کین ڈانس، کیسے ڈانس کرتے ہیں. نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین enrich that smile her eyes began. بیوٹی میں نے خوبصورتی، گلاس نگاہ، نظر، ٹل، یہاں تک کہ enrich میں نے مکمل کرنا، امیر ہونا، دلکش ہو جانا. کہتا ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ خوبصورت دوشیزہ جو ڈانس کر رہی ہے تو اس کی طرف دیکھ سکیں، اس کے پاؤں کے ردم کو دیکھ سکیں. حتیٰ کہ نو ٹائم ٹو ویٹ ہر ماؤتھ کین، کہ اس کا چہرہ دلکش ہو جائے، بلش ہو جائے، چہرے پہ سرخی مائل ہو جائے. دیٹ اسمائل، اس مسکراہٹ سے، ہر آئیز بگین، جو اس کی آنکھوں نے جو شروع کی بات، اور اس کے چہرے پہ وہ خوشی پھیل گئی، بلش پھیل گیا. تو یہ جو ایک منیوٹ سا جو یہ چینج دیکھنے والی ہے کہ افسوس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ انسان اپنی مصروفیات کوئی ایسی کر لی ہیں کہ اپنے لیے ہی ٹائم نہیں ہے. اور جو اس نے پہلی لائن میں سوال اٹھایا تھا اس کا جواب دیتا ہے اس لائن میں، 13ویں لائن میں. A poor life this is full of care، کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے کھڑے ہو کے دیکھنے کا، اور زندگی پریشانیوں سے عبارت ہے، تو پھر کیا ہے کہ اگر ایسا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، A poor life this، تو یہ زندگی بڑی غربت والی زندگی ہے. یہاں شاعر نے زندگی ایک معنی بدل کے رکھ دیا ہے، کہ شاعر کہہ رہا ہے
کہ پیسوں سے انسان ویلدی نہیں ہے. واقعی جیسے صحت کو کہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ اس نے بھی آئیڈیا بدل کے رکھ دیا کہ انسان جو ہے نا پیسوں سے امیر نہیں ہے. انسان کہتا ہے اس چیز سے امیر ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے. اگر پریشانیوں سے زندگی عبارت ہے تو وہ غربت والی زندگی ہے. امیر تب ہے اگر اس کے پاس ٹائم ہے، صحت ہے، دیکھنے والی آنکھ ہے اور پریشانیاں نہیں. کہتا ہے اے پور لائف دس از فل آف کیئر. اگر پریشانیوں سے عبارت ہے تو یہ بڑی ہی غربت والی زندگی ہے. وہ انسان امیر ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جس کے دوست نہیں ہیں وہ غریب. تو اسی طرح وہ انسان غریب ہے جو جس کی زندگی پریشانیوں سے عبارت ہے. وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو، دنیا کو. کتنی خوبصورت کائنات ہے، اس کے مناظر کتنے خوبصورت ہیں. یہ لائن اس کی پہلے والی لائن کا جواب ہے کہ اگر ایسا ہے پریشانیوں سے زندگی عبارت ہے تو بڑی غربت والی زندگی. اس کا مطلب ہے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے ہیں جو یہ ایسے جنگلوں میں پھرتے تھے اور غربت کی لاہ بھی ہمارے شاعر نے دیکھی ہے، ولیم ڈیویز نے، اور مختلف ادوار اس نے دیکھے. جیسے ایک دفعہ ہمیں اے حمید صاحب رائٹر اینک والا جن کے اور بڑا اچھا کالم بھی لکھتے تھے، کتابیں بہت خوبصورت، ان کی یادوں کے گلاب اور بہت سارے انہوں نے کہانیاں لکھیں. ایک دفعہ ملے الحمرا کے باہر تو میں نے ڈائری انہیں پیش کی کہ کچھ لکھ کے دیں. تو انہوں نے بڑا پیارا فقرہ لکھا کہ جنگلوں کی بارش بہت یاد آتی ہے. تو وہ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں انڈیا میں اور بنگلہ دیش وغیرہ ان علاقوں میں وہ کہتے تھے زیادہ تر میں پھرتا رہتا تھا. اور جب وہ بڑے ہوئے، آبزرویشن ان کی تھی، چیزیں ان کے پاس تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ عطا فرمایا قلم رائے نے، تو ان تجربوں کو لکھتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا شاعر ورڈز کی طرح نیچر سے محبت کرنے والا شاعر ہے. خود قدرت کو، فطرت کو اس نے پریزنٹ کیا ہے اس نظم میں. ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ مٹیریلسٹک لائف ہے. اس دور میں اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے، چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ٹھہر کے نہیں دیکھتے، تو آپ کی زندگی بہت غربت کے لیول والی زندگی ہے، اچھی زندگی نہیں ہے. اور اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو آپ بہت ہی غریب ہیں. تو ایک خوبصورت پیغام دیا ہے کہ انسان کے لیے چاہیے کہ اپنے آپ کے لیے وقت دے. اور قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہ بار بار مناظر کو دیکھنے کا یہ ہے کہ جو عبادت کی، کہ نماز کی آیات کم ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہے کہ ادھر دیکھیں. اقبال بھی اسی طرح کہ اب کہ دیکھ مشرق کا نظارہ دیکھ، یہ دیکھ یہ. اور قرآن بھی بار بار کہتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہم نے اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو یہ کہ یہ دیکھیں گے، سوچیں گے، خوبصورتی سے انجوائے کریں. بہت اچھی نظم ہے. یہاں پرسونیفیکیشن استعمال کی ہے. پرسونیفیکیشن ایسا کسی بے جان آئیڈیا کو، کسی ایسی ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو ایسی ایٹریبیوٹ، خوبیاں عطا کر دینا جو کسی جاندار کی ہوں. جیسے بیوٹی، خوبصورتی تو کوئی چیز نہیں ہے ایسے کہ دکھائی دینے والی کہ مجسم شکل میں ہو، لیکن اس نے ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی کو، بیوٹی کو پرسونیفائڈ کر دیا ہے کہ کس کی شکل میں؟ ایک خوبصورت عورت. اس کے پاؤں دے کے، ڈانس دے کے، آنکھ دے کے، چہرہ، اس نے اس بے جان آئیڈیا کو ایسے پیش کیا جیسے جاندار ہے، کوئی مجسم شے ہے. تو یہ بھی اس نے خوبصورت اور بڑی اچھی سملیز استعمال کی ہیں کہ چیزوں کا ایک دوسرے سے کمپیئر کیا ہے، ایز لگا کے، لائک لگا کے. جو بعض دفعہ ان لائک چیزیں ہوتی ہیں، ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے انسان ہے اور جانور کا اس نے ایز لگا، اسٹیئر ایز لانگ ایز شیپ اور کاؤ، کہ اس کو دیکھیں. اور یہ چیزیں بھی ایک طرح سے بھیڑ بکریاں اور یہ وہ ساری سمبلیز کے طور پر استعمال ہوئی ہیں. یہ صرف وہی نہیں ہے شیپ، بہت سارے اس نے اس میں اس کو معنی عطا کیے. بہت خوبصورت ہے نظم، پڑھنے والی.